واتقوا الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کی اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا. وہ کیا وعدہ تھا؟ الست بربکم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سارے عالم ارواح میں مخلوقات کی روحیں یک زبان بولی کہ قالوا بلا، کہنے لگے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. جو یہ دور گزرتا گیا، انسانیت کی تخلیق ہوتی گئی، خالق اور مخلوق کا جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، یہ افراد و تفرید کا شکار ہوتا گیا. اپنے خالق کے حقیقی کو چھوڑ کر انسانیت ادھر ادھر بھٹکنے لگی. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کے آگے جھکنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، یک کے بعد دیگرے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یہ سلسلہ پیغمبری اختتام پذیر ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعلیمات کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے. تمام پیغمبروں کو ایک دور میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے. جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات مان لی وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو چھوڑا وہ اللہ کی غضب و غیظ میں گرفتار ہوئے. یہ سلسلہ نبی علیہ السلام پر پیغمبروں کا ختم ہوا. نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اطاعت رسول کا حکم دیا ہے. قرآن کریم میں جا بجا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، غلطی سے پاک ہیں.
سارا جہان کوئی بات کہے غلطی کر سکتا ہے، اس کو خطا لگ سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے خطا کا کوئی اندیشہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اس اپنی خواہش و تمنا سے نہیں بولتا، اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ وہ تو اللہ کی وحی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ وحی فرماتا ہے، نبی علیہ السلام وحی بیان فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں وحی کی کئی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ اللہ آسمان سے پیغمبر کو پردے کے پیچھے سے آواز دے دے، نبی اگر اللہ پیغمبر کو فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوا دے، اور اگر اللہ پیغمبر کے دل میں القاء کر دے، یہ بھی وحی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے اگر کوئی دل میں بات آئی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت اس لیے لازم و ملزوم ہے، اگر کوئی بھی وقت کا امام ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنی چاہت و مرضی سے کہے گا، نبی علیہ السلام کی ذات پاک اللہ کے حکم سے جو ارشاد فرماتے ہیں وہ دراصل اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اگر بھی بتایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے بعد اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہے؟ وقت کا کوئی فقیہ ہو، کوئی امام ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، مسجد کا مولوی ہو، خطیب ہو، مفتی ہو، ملک کا حکمران ہو، جرنیل ہو، سب سے اطاعت کرو، لیکن مشروط صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی سب کے سب کی اطاعت مشروط ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سے تنازع ہو جائے، کسی مفتی سے تنازع ہو جائے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اپنے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے۔ ایک اور جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہوں گے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی اگر کوئی شخص کتاب و سنت کا دعوے دار تو ہو لیکن اہل بیت سے محبت نہیں، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، اگر کوئی اہل بیت کی محبت کا دعوے دار ہو، قرآن و سنت پلے نہیں، تو اہل بیت سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور اپنے تنازعات کو قرآن و سنت پر پیش کرنے کے بعد قرآن و سنت جو حل بتائے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری صحابی کے درمیان پانی کی باری کا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ دونوں صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے،
سامنے جھگڑا رکھا گیا. نبی علیہ السلام نے دونوں صحابہ کے بیچ فیصلہ فرما دیا اور فرمایا زبیر کنویں کے قریب زمین تیری ہے، پانی تیرا بنتا ہے پہلے، لیکن انصاری صحابی کا بھی خیال رکھا کر. ادھر انصاری صحابی کے دل میں یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام کا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دار ہے، اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک پیغام بھیج دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ہمارا حال کیا ہونا چاہیے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، جب قرآن و سنت ہمارے جھگڑوں کا حل پیش کر دے، اس کے بعد ہمارے دل میں کسی قسم کا ملال نہیں آنا چاہیے. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی اختلاف کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی امام کے پاس لے جائیں تو اس جھگڑے کا حل اگر وہ فرما دیں تو اس کے بعد سارے کے سارے متفق ہو جائیں گے. یہ اختلاف کا فیصلہ نہیں، یہ تو اور جھگڑا پڑ جائے گا. اپنے اختلافات کو ہم قرآن و سنت پر پیش کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا جتنے امام ہوں، سارے ائمہ کے ان کا احترام اپنی جگہ، ان کے وہ بات تسلیم کی جائے گی جو قرآن و سنت کے موافق ہوگی، جو قرآن و سنت کے متصادم ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی ایک ہی ہستی ہے روح زمین پر، نبی علیہ السلام کی ہستی ہے جن کی بات میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا، ساری کی ساری امت تسلیم کر سکتی ہے. آج امت میں بے شمار جھگڑے موجود ہیں. پچھلے دنوں 12 ربیع الاول گزرا، امت لڑ رہی ہے. کوئی کہتا ہے نبی علیہ السلام کی فلاں شخص آمد کے منکر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں روح زمین پر کوئی شخص بھی ایسا مسلمان کہلانے والا نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام کی آمد سے خوش نہ ہو. کوئی شخص روح زمین پر نہیں ہو سکتا جو نبی علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے متعلق حدیث کی کتابوں میں موجود ہے 6 ماہ زندہ رہی ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن بات آئی ہے جشن کی، جلوس کی، تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ دن کئی بار آیا. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جشن نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا. صحابہ کرام سے بڑھ کر محب کون ہو سکتا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابہ جن کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن 12 ربیع الاول ان کی زندگی میں بھی آیا لیکن کوئی جشن نہیں، کوئی جلوس نہیں. باقی ائمہ کے دور میں بھی آیا لیکن کسی نے کوئی جشن نہیں نکالا، جلوس نہیں نکالا. جہاں تو فتوی بازیاں ہو چکی ہیں، کوئی کسی کو اس بنیاد پہ کافر کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے سبھی تو خوشیاں منا رہے جہاں سوائے ابلیس کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جن آیات کو ڈھال بنا کر جشن کا ثبوت لیا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی کسی صحابی نے یہ تفسیر آیات کا کی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کی تو اللہ کی کتاب پر تہمتیں باندھنے سے پہلے یہ خیال کر لیا جائے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کو اپنے درمیان منصف بنانا چاہیے. جو کتاب و سنت میں موجود ہو، نبی علیہ السلام نے اگر یہی تشریعات کی ہیں تو ہم ٹنکی کی جوڑ پہ مانیں گے، اگر نہیں تو پھر ہماری مجبوری سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا، چمکتے چہروں والے کچھ لوگ میرے سامنے آئیں گے اور اچانک سے میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور فرمایا میں کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں، میرے امتی ہیں. لیکن فرشتہ کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ کل
آپ کی جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی خرافات ایجاد کر لی تھی، نئی نئی بدعات نکال لی تھی، دین میں تغیر و تبدل کر لیا تھا۔ ہماری مجبوری یہ ہے ہم شرک سے روکتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، اور ہم بدعات کا رد کرتے ہیں، خرافات کا رد کرتے ہیں۔ ہماری مجبوری یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے اور حوض کوثر سے قیامت کے دن دور کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کام کا میں نے حکم نہ دیا ہو اور وہ کوئی شخص دین میں داخل کرے تو وہ مردود ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله